رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس ذات کا کہ جس نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا اور ہمیں بے شمار احکامات عطا کیے کہ جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اور زیادہ دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تو گویا شکر گزاری انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے، اس کے اپنے لیے نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، عمل سے احسان مندی کا ثبوت دینا اور اپنے دل سے اللہ کا شکر گزار ہونا۔ یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیں اور آپ ہماری اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم الحمدللہ کس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ کہنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر اس کو سمجھ کے کہا جائے تو انسان اور زیادہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس رب کا جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر ہی اس کی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی معیشت ہم تنگ کر دیں گے اور اس کو قیامت کے روز ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ معیشت تنگ ہونے سے مراد صرف رزق کی کمی نہیں بلکہ انسان کے سکون کا بھی فقدان ہو جاتا ہے، یعنی سکون کی کمی ہو جاتی ہے، انسان بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، دنیاوی کامیابی ہونے کے باوجود اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اگر غور کریں تو آج ہماری مصیبتوں کی اصل وجہ یہی اللہ کی یاد میں کمی، اس کی شکر گزاری سے غفلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا شکر گزار بنائے اور ہم اس کی نعمتوں کو دیکھ کے، اس کے احسان کو دیکھ کے ہم اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بھلا بتلاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے۔ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے تھے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ کا ہمسر اور اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں اپنی ہٹ درمی میں۔ اب یہ پھر سے اس صورت میں یہاں پہ یہ صورت النمل چل رہی ہے، یہاں پہ توحید کے انتہائی دل نشین دلائل اور ہر بات کے بعد مشرکین سے سوال کیا جائے گا کہ کوئی اور الہ بھی موجود ہے میرے سوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے سوا کوئی اور بھی الہ ہے اور جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ پھر ان کے جٹلانے کی اصل وجہ کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آخرت سے، قیامت کے دن سے ڈراتے تو یہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں، ہمارے جسم مردہ ہو جائیں تو ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالی اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و برتر ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر
تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس سے شک میں ہیں اور یہ اس سے اندھے ہیں، یعنی یہ بالکل آخرت کے علم کے بارے میں نہیں جانتے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ بالکل اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، اور کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہم پھر سے نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے گڑی ہوئی باتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس سنا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں۔ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو کہتے ہیں، آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، ان کے داؤ پیچ سے تنگ نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب آ لگی ہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ سارے دلائل دینے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پھر انہیں قیامت کے روز اٹھائے جانے کا منظر دکھایا جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ مجھے تو اس شہر مکہ اور حرم کے رب کی بندگی کا حکم ہے۔ اب اس سورت کی آخری آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہلواتے ہیں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، اور جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا، بلا شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ شروع ہوتا ہے، پیدائش سے لے کے نبوت ملنے تک۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے جو کہ مصریوں کی غلام قوم تھی۔ یہ جو موسیٰ بنی اسرائیل مصریوں کی غلام قوم تھی، اللہ کی تدبیر سے آپ فرعون کے محل میں پہنچائے گئے جہاں شہزادوں کی طرح ان کی پرورش ہوئی، اور یہیں سے یہ جو واقعہ شروع ہوتا ہے کہ فرعون نے جو اعلان کر دیا ہوا تھا کہ کسی کے ہاں بھی اگر لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ موسیٰ کو لے جا کے تو دریا میں بہا دیا جائے، اور لیکن اس بارے میں آپ کوئی غم نہ کریں، افسوس نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نگہبانی کا ذمہ اٹھائے ہوئے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دے دی تھی کہ موسیٰ کو وہ پیغمبروں میں سے ہوں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا میں بہا دیا تو فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے خوف و غم کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر ہی خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یعنی یہ لوگ اس بچے کو بہتا دیکھا دریا میں اور اٹھا کے فرعون کے دربار میں لے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا بہترین ذریعہ پیدا کر دیا کہ آپ کو اس فرعون کے محل میں پہنچا دیا جہاں شہزادوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، کیونکہ اگر موسیٰ اپنے گھر میں پروان چڑھتے تو آپ کی شخصیت یقیناً دبی ہوئی اور کمزور ہونی تھی، کیونکہ آپ کا خاندان ایک غلام قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ مگر یہ دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ موسیٰ کو نبوت عطا فرمائے اور ایک ایسی جگہ پہ پروان چڑھائے کہ جو ایک اس وقت کے بادشاہ کا محل تھا، اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی گئی۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ آپ کو دودھ آپ کی ماں ہی نے پلایا، وہ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کسی بھی اور دائی کا دودھ حرام کر دیا۔ یعنی اللہ کی قدرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کا دودھ نہیں پینا تھا۔ وہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، یعنی انہوں نے دریا میں بہا تو دیا، اور پھر جب انہوں نے فرعون کی قوم نے پکڑا تو وہ کہنے لگی، کیونکہ ان کا دل بہت غمگین ہو رہا تھا بچے کو کھونے کی وجہ سے، اور تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ اسے کہاں لے کے جاتے ہیں، اور وہ پیچھے گئیں، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پہنچا دیا۔ یعنی فرعون جب ان کی بہن نے جا کے کہا کہ اگر یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو میں ایک عورت کو جانتی ہوں، میں اس کو لے کے آتی ہوں، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ لے کے دربار میں پہنچی تو اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا، تو فرعون کہنے لگا ان کی والدہ سے کہ تم ایسے کرو کہ محل میں ہی اس بچے کے ساتھ رہنے لگ جاؤ تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، اور پھر بالآخر یہ طے پایا کہ بچے کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں، اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، دودھ اپنے بچے کو پلائیں اور تنہا فرعون سے وصول کریں۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ یعنی جب بچے کو بہا دینے کے بعد موسیٰ کی والدہ کا دل غمگین ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ ضرور اس بچے کو ان کی طرف یعنی والدہ کی طرف لوٹائیں گے۔ تو یہ وعدہ پورا ہونا تھا کہ اللہ کی قدرت تھی کہ فرعون نے انہیں بلایا اور پھر انہی کے حوالے موسیٰ علیہ السلام کو کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین تدبیر تھی، وہ حکمت اور بلند و بالا ہے۔
اور پھر جوان ہونے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو علم اور حکمت سے نوازا۔ موسیٰ کی طبیعت میں ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، خاص طور پر کمزور اور مظلوم طبقات کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ نے ایک ہم قوم بنی اسرائیلی کی مدد کی، جس کے نتیجے میں آپ سے نادانستگی میں ایک قتل ہو گیا۔ آپ نے فوراً معافی مانگی اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ اگلے دن ہی وہی شخص پھر کسی سے جھگڑ رہا تھا اور موسیٰ نے روکنے کی کوشش کی اور اس نے قتل کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ انہیں فرعون کی عدالت سے انصاف نہیں ملے گا، کہ آپ غلام قوم سے تھے اور مصر کے اکابر بڑے سنگ دل تھے۔ اس وجہ سے آپ فرار ہو کر مدین چلے گئے۔ مدین میں پانی کے کنارے موسیٰ علیہ السلام کو 2 لڑکیاں نظر آئیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں اور بھیڑ کی وجہ سے پیچھے تھیں۔ موسیٰ فوراً ان کی مدد کو بڑھے اور ان کے سارے غلے کو یعنی ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد کہ ایک شخص کی مدد کرنے کی وجہ سے آپ بے گھر ہوئے، اس سے ان کی ہمدردی اور خلوص کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے لڑکیوں سے کوئی معاوضہ یا مدد طلب نہ کی بلکہ اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور دعا کی، اے میرے رب، جو خیر بھی اس وقت تو میرے لیے اتارے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ اور پھر ان لڑکیوں نے واپس جا کر اپنے باپ سے اس نوجوان کی ایمانداری اور مدد کے بارے میں بتایا، یعنی ان کی ہمدردی کا بتایا کہ کس طرح موسیٰ نے ان کے ساتھ ہمدردی کی۔ تو ان کے والد نے اس نوجوان کو گھر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک گھر اور ٹھکانہ چاہیے تھا، کیونکہ وہ در بدر ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہاں وہ پھر ان کے گھر موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک وہاں پہ گزارے، اور انہوں نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کی ایمانداری اور ان کی بہترین تربیت اور اعلیٰ اخلاق کو دیکھتے ہوئے ایک لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی یہیں پہ ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے 10 سال گزارنے کے بعد، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اتنا عرصہ گزاریں گے، پھر 10 سال گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکلے، اور راستے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور پھر انہیں معجزات سے نوازا گیا۔ پھر ان کو یہ ساری طاقت قوت عطا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرعون کی طرف جانے کو کہا کہ اب فرعون کو ایک الہ کی دعوت دیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین پلاننگ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی کی، اور پھر وہاں سے جب نکل آئے 10 سال تک گھر سے دور رہے، اور پھر سے ان کو نبوت سے نواز کے فرعون کے دربار میں جا کے اسے دعوت توحید دینے کے لیے تیار کیا۔ لیکن فرعون نے اس دعوت سے انکار کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا سامنا جادوگروں سے بھی ہوا، جادوگروں کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے مات دے دی، اور بہت سے لوگ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قصے کی تفصیل سے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہ تھے، اور یہ وہی آپ کی رسالت کا ثبوت ہے، یعنی وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعات، سارے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش کو اپنی رحمت اور احسان کی یاد دلاتے ہیں، جو اللہ نے رسول بھیج کر ان پر کیا، ورنہ وہ بہانے بناتے تھے کہ ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا۔ قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، اور آپ سے ویسے معجزے طلب کرتے جیسے موسیٰ کو دیے گئے، حالانکہ موسیٰ کے معجزات کو مصریوں نے جادو کہہ کر جھٹلا دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مشرکین سے کہیں کہ قرآن اور تورات سے بہتر ہدایت ان کے پاس ہے، اگر کچھ ہے اس کے مقابلے میں تو پیش کریں، اور اگر وہ نہ کر سکیں تو جان لیں کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کے اچھے اور سمجھدار لوگ قرآن پر ایمان لائے، وہ اپنے صبر کے عوض دوہرا اجر پائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے تسلی اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں
نہیں دے سکتے۔ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے علم اور حکمت سے جسے قابل سمجھتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد قریش کے کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے۔ شرک کی نفی کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا کہ ان کے خود ساختہ معبود انہیں آخرت میں بے سہارا چھوڑ دیں گے۔ لیڈر اور پیروکار دونوں خود عذاب سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے۔ اللہ کے علم کی وسعت کا بیان اور توحید کی نشانیاں بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر انہیں قارون کا واقعہ سنایا گیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ بے شک قارون ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک شخص تھا۔ وہ بہت امیر ترین تھا لیکن وہ بہت مغرور اور متکبر تھا اور دولت کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا۔ اور اس کے پاس جتنی مال و دولت ہے، یعنی اس کی امیری کی وجہ اس کا اپنا علم اور کوشش ہے، اور یہ سب کچھ اس پر اللہ کا کرم نہیں، یعنی یہ سب اس کا تکبر تھا، اور یہ اپنے تکبر کی وجہ سے کہتا کہ یہ علم میرے اپنے علم اور کوشش اور محنت کی وجہ سے میرے پاس یہ ساری مال و دولت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا اور فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، کہ ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی وہی کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی؟ اور آخرت کا یہ گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑھائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بد عمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں۔ اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں سورۃ القصص کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آگے سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔
کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کی سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اس کی سنت رہی ہے، یعنی اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو آزمائے۔ کوئی شخص بھی صرف زبانی کلامی ایمان سے بخشا نہ جائے گا، بلکہ اس کی آزمائش اور اس پر مصیبتیں ضرور آئیں گی، کیونکہ آزمائشیں اور مصیبتیں مومنوں اور منافقوں میں فرق کا باعث ہوتی ہیں، اور کافر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتے۔ وہ انہیں مقررہ وقت پر پکڑ لے گا، ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے جد و جہد کریں گے اپنا ہی بھلا کریں گے۔ اس وقت بہت سے نوجوان صحابہ کے والدین ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کہہ کر کہ والدین کی اطاعت لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گو کہ والدین کے انسان پر سب سے زیادہ حقوق ہیں، لیکن وہ اولاد کو غلط راہ پر لے جانے کا حق نہیں رکھتے۔ نوجوان والدین سے بہت اچھا برتاؤ کریں، مگر جب وہ شرک کی دعوت دیں بغیر دلیل کے تو اس کو نہ مانیں، کیونکہ ماں باپ انہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اگر والدین نے گمراہ کیا تو وہ اس کا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، یعنی ان کی قوم کی طرف، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے ہی ظالم لوگ، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور پھر اسی طرح ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ ہی سے اپنی روزی طلب کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی شکر گزاری بجا لاؤ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان کی دعوت تبلیغ کے باوجود ان کی قوم نے ان کی ایک نہ مانی۔ پھر اسی طرح لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، ان کی قوم نے بھی ان کی ایک نہ مانی اور سخت عذاب کے مستحق قرار پائے۔ شعیب علیہ السلام، پھر قوم عاد، قوم سمود، ان سب قوموں کے قصے بیان کیے گئے، اور ان کے بعد قارون اور فرعون اور حامان بھی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے رہے۔ اور پھر فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یہاں پہ مشرکین کی مثال ایک مکڑی کے اس گھر کے ساتھ دی گئی کہ جس کا گھر وہ بہت کمزور سا ہوتا ہے، کہ جس طرح مکڑی کا باریک سا جالا، اس کا جو گھر وہ نہایت کمزور اور ناپید ہوتا ہے، اور ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے بھی وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے، اس لیے کہ غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسر بالکل غیر محفوظ اور بالکل مضبوط نہیں ہیں۔ اگر یہ مضبوط یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے،
اور یہ اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن یہ معبود ان کے کسی کام نہ آئے۔ تو یہ بار بار مثالیں قریش مکہ کو، اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن منافقین اور ان قریش مکہ کے ساتھ سامنا تھا، ان کو سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی جانتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل موجود ہے۔ اور یہاں اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔